بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، کیا وسیلہ جائز ہے؟ کیا دعا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا، یعنی یہ کہنا نبی علیہ السلام کے طفیل، نبی علیہ السلام کے صدقے سے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا، کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک دوست نے مجھے سوال بھیجا کہ آپ اس متعلق بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرنا یہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے متعلق 25 آیات وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، گمراہی ہے۔ تو سامعین محترم، میں اس کے جواب میں پہلے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قرآن سے بالکل وسیلہ ثابت ہے اور احادیث سے بھی وسیلہ بالکل ثابت ہے۔ قرآن کے اندر آیت موجود ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لا وابتغوا کا لفظ قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا کہ وسیلہ تلاش نہ کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا لفظ جو ہے قرآن کے اندر آیت کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولانا حسان صاحب جو ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انہوں نے ان کو جواب بھی دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس 25 آیات ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آیت ایسی ہمیں دکھا دیں جس کے اندر یہ موجود ہو کہ جو ہے وسیلہ پیش کرنا شرک ہے، وسیلہ پیش کرنا بدعت ہے۔ چلیے ہم ان کی زبانی سن بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ان لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بار بار یہی کہتا ہے نا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کوئی بھی اگر کوئی بات پیش کرے تو دلیل پوچھو، اس پر ضروری ہے کہ جو بات پیش کرے اس پر دلیل بھی پیش کرے۔ تو اس کے کہنے پر، اس کے کہنے کے انداز پر لوگ محو ہو جاتے کہ یار چیپٹر نمبر بتا دیا، پیج نمبر بتا دیا، سطر نمبر بتا دیا، واقعی میں کیا میموری ہے، بس اسی کی طرف مائل ہوئے، یہ نہیں دیکھا کہ جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیت ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے، لا تَبْتَغُوا والی کوئی آیت نہیں ہے۔ وسیلہ لینے پر تو آیت ہے، نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا۔ 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی یہاں چیتا کیمپ میں کہا ہے، بمبئی میں بھی کہا ہے، کیرلا میں بھی کہا ہے، اب بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں کوئی ذاکر نائک کا ماننے والا ہو تو برائے مہربانی اس سے یہ آپ ریکویسٹ کرے کہ حافظ احسان کے سوال کا جواب دے دو۔ امین محترم، آپ نے ان کی زبانی سنا کہ وسیلے کے متعلق جو انہوں نے دعویٰ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ 25 آیات ہیں، تو ابھی تک ان میں سے ایک آیت بھی وہ دکھا نہیں سکے۔ تو یہ صرف عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور عوام کو جو ہے جو بھولی والی عوام ہے جن کو اتنا بھی علم نہیں قرآن و سنت کے اندر کہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے، تو ان کو یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ کئی علماء جو ہے اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء دیوبند، بریلوی حضرات تو ویسے ہی وسیلے کے قائل ہیں، اس کو مانتے ہی ہیں، لیکن علماء دیوبند کے اندر بھی کئی ایسے علماء موجود ہیں جو وسیلے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مولانا طارق مسعود صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی وسیلہ جو بندہ دے رہا ہے دعا کے اندر تو اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ کس نیت سے جو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اگر تو وہ نبی علیہ السلام کی محبت کا وسیلہ پیش کر رہا ہے، کسی نیک عمل کا وسیلہ پیش کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں۔ لیکن یہ بھی ان کی بڑی ایک عجیب منطق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر بھی ہم ان کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ اس متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے، یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے، کہ ہم نبی کے امت میں ہیں تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو سامعین محترم، آپ نے ان کا نظریہ سماعت کر لیا کہ وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی متعلق جو ہے ہم مولانا تقی عثمانی جو علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں،
تو وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں، آئیے ہم ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے بات ذہن میں آ گئی، توسل جو ہوتا ہے نا، کسی وسیلے سے دعا کرنا، ایک توسل ہوتا ہے اعمال صالحہ کی وسیلے سے دعا کرنا، کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا یا اللہ وہ آپ کے لیے کیا تھا، میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا کر دیجئے۔ اس کو توسل بالاعمال الصالحہ کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے۔ اور ایک توسل یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے فلاں مقرب بندے سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں۔ تو دونوں میں سے کون سا افضل ہوا؟ محبت والا۔ وہاں تو یہ ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا تھا تو میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں، تو گویا میں اپنے عمل کو کوئی اہمیت دے رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے توسل سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ میں نے جائز تو اس کو بھی کر دیا، ٹھیک ہے چلو اس طرح مانگ لو۔ لیکن اگر آدمی توسل بغیر اعمال صالحہ کے کسی اللہ کے نیک بندے کا توسل کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی عمل صالح نہیں ہے جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر اس کا وسیلہ مانگوں، میرے پاس تو اتنا ہے کہ فلاں بزرگ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی محبت ہے مجھے حاصل، تو اس محبت کا بس واسطہ دیتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت توسل بالاعمال کے، کیونکہ یہاں بندگی ہے، عبدیت ہے، شکستگی ہے، باری تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے ان کی بات بھی سنی، ٹھیک ہے، وہی بات کہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، کسی نیک بندے کی محبت کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، تو پھر تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی نیک شخصیت اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں نا۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو متقی کوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پرہیزگار نہیں ہے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کا نیک بندہ، نیک ہستی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دعا وسیلہ پیش کریں تو یہ بھی جائز ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا وسیلہ پیش کریں تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں۔ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی ناظرین و سامعین محترم، آپ نے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے ہم اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک واسطہ ہے وہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل قبول ہوا، اللہ تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا بارگاہ ربوبیت میں یہ جائز ہے۔ اسی طرح مولانا مکی الحجازی جن کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو تھے وہ بھی وسیلے کے قائل تھے۔ اسی طرح مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء دیوبند اپنا اکابرین میں سے بھی مانتے ہیں اور ان کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وسیلے کے قائل تھے، باقاعدہ ان کی کتابیں بھی شاید اس متعلق موجود ہیں، ورنہ تحریر تو ان کی فتوے ضرور موجود ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مولانا الیاس گمن صاحب جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ وسیلے کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں اور وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ وسیلہ کے جائز ہونے کی۔
जो कुछ मिला नबी की वजह से मिला है। मैं मदीना मुनव्वरा में था, एक मुझे मेरा मरीज मिला और वो मुझे कहने लगा कि मौलाना एक बात तो बताओ। मैंने कहा जी शौक से पूछिए। कहता है क्या नबी का वसीला देखे खुदा की ज़ात से मांग सकते हैं? मैंने कहा मुझे तू बता, क्या किसी चीज़ का वसीला देके नबी से मांग भी सकते हैं? वो मुझे कहने लगा जी हाँ, वसीला दे के नमाज का खुदा से मांग लो, वसीला दे के कुरान का खुदा से मांग लो, नबी का वसीला दे के खुदा से न मांगना। तवज्जो मेरी दलील पे गौर करना। मैंने कहा तूने मान लिया है नमाज का वसीला दे के खुदा से मांगना। मेरा दोस्त मुझे ये बता, अरे इससे नमाज आई है या कोई जाकर लाया है? कहते हैं नमाज आई तो नहीं है, हुजूर लाए हैं। मैंने कहा आने वाली का वसीला दे सकता है, लाने वाले का वसीला नहीं दे सकता। कुरान आया नहीं, मेरा मोहम्मद लाया है। आने वाले का वसीला दे सकता है, लाने वाले का वसीला नहीं दे सकता। अगर ये पैगंबर न होता तुझे कुरान भी न मिलता, अगर ये पैगंबर न होता तुझे नमाज भी न मिलती। खुद नमाज का वसीला मेरे पैगंबर की ज़ात है, खुद कुरान का वसीला मेरे पैगंबर की ज़ात है। देवबंद का अकीदा है, हम नमाज पर एतमाद करते हैं, रोज़े पर एतमाद करते हैं, हज व ज़कात पे एतमाद करते हैं, मगर कम करते हैं। कम कमाना क्या है? मेरी नमाज में मेरी नमाज में रिया आ सकती है, मेरे रोज़े में रिया आ सकती है, मेरी तकरीर में रिया आ सकती है। वजूद पैगंबर पे एतमाद ज़्यादा करते हैं, वजूद पैगंबर में रिया का शुबो ही नहीं है। इसलिए हमने कहा नमाज पे एतमाद तो कम है, वजूद पैगंबर पे ज़्यादा है। तो जिस पे एतमाद कम है उसका वसीला दे के खुदा से मांगता है, और जिस पे एतमाद ज़्यादा है उसका वसीला दे के क्यों नहीं मांगता? मैं यूं कहूँगा मेरे पैगंबर के मकान को नबी के आशिक ने देखा है, आशिक पैगंबर नबी के मकान को देख के ज़बान से शेर पढ़ता है। कहते या बदी अदल वल अनजी लका सुल्तान अलल मुहजी इन बैतन अंत साकिनुहु गैर मुहताजिन इला सुरुजी वजहु कल मामूल हुज्जतुना यौम यातिन नास बिल हुजाजी। हुस्न जमाल के मालिक पैगंबर, लोग हुकूमत बदन पे करते हैं, आप हुकूमत दिलों पे करते हैं। ए पैगंबर जिस मकान में आप रहते हैं ये चिराग का मोहताज नहीं है। और अजीब जुमला कहा, कहते वजहु कल मामूल हुज्जतुना यौम यातिन नास बिल हुजाजी। क़यामत के दिन खुदा पूछेगा बता क्या लाए हो? कोई नमाज पेश करेगा, कोई रोज़ा पेश करेगा। खुदा देवबंद वालों से पूछेगा क्या लाए हो? हम नमाज नहीं, हम रुख मोहम्मद पेश करेंगे। हम नमाज नहीं रुख मोहम्मद पेश करेंगे। नमाज तो वापस की जा सकती है, रुख मोहम्मद को वापस नहीं किया जा सकता। हम एतमाद उसी पे करेंगे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाह मरकदहु, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। शेख ज़करिया ने फ़ज़ाइल दुरूद पाक में लिखा है अगर नमाज में रिया आ जाए खुदा कबूल नहीं करते, रोज़े में रिया आ जाए खुदा कबूल नहीं करते। मैं नबी की बात नहीं दरूद नबी की बात करता हूँ। फरमाया पैगंबर का दरूद ऐसा है, नबी पे दरूद तू पढ़ेगा, अगर रिया के साथ पढ़ेगा खुदा फिर भी वापस नहीं करता। तो मुझे तू बता, अगर रिया के साथ पढ़े जाने वाला दरूद खुदा वापस नहीं लुटाता तो वो पैगंबर जिसमें रिया का शुबो भी नहीं है उसके साथ तू लग जाएगा, उस पे एतमाद करेगा। खुदा रूह मोहम्मद को वापस नहीं करेगा, उस पे एतमाद करने वाले को भी वापस नहीं करेगा। तो जी नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आपने इनकी दलाइल और इनकी गुफ्तगू आपने समात की, जिससे ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ात का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना ये जायज़ है, और उन्होंने कुछ दलीलें भी उस मुतालिक दी हैं। इसी तरह एक और आलिम दीन है मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, ठीक है, जिनका ताल्लुक़ उलमाए देवबंद से है। आइए हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि वो जो है वसीले के मुतालिक जो है वो क्या नज़रिया रखते हैं, वो क्या नज़रिया पेश करते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह को आपको मदीना मुनव्वरा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। देखा, मैंने कहा अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए, सब ने कहा आमीन। अभी मैं कहता ना हुजूर की बरकत से ले जाए तो कुछ लोगों ने कहना था वसीला शिरक है। अपनी बरकत मानते हैं, हमारी बरकत से अल्लाह ले जाए। हुजूर पाक की बरकत की बात आए तो वसीला शिरक है। पता नहीं क्या उसूल है दुनिया के, क्या उसूल है भाई। हम तो कायल हैं रसूल पाक जी नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आपने सुना कि वो भी वसीले के जवाज़ के कायल हैं, वसीले को मानते हैं और वसीले को हक़ और सच समझते हैं। वसीले को कुरान और हदीस से वो जो है साबित होना समझते हैं, इसलिए वो वसीले के कायल हैं। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम,
بہت سارے اور بھی علماء کے نظریات موجود ہیں جواز کے اوپر جو وسیلے کے قائل ہیں، لیکن چند ایک علماء کے بیانات اور ان کے نظریات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 25 آیات ہیں اور جو ہے یہ شرک ہے، بدعت ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ہمیں کوئی ایسی آیت دکھائیں کہ ایک حدیث دکھائیں جس میں سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وسیلہ پیش کرنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناظرین و سامعین محترم، ان لوگوں کی بھی بڑی ایک عجیب منطق ہے، جیسے طارق مسعود صاحب نے کہا، مولانا تقی عثمانی نے کہا کہ جی اعمال صالحہ کا وسیلہ تو پیش کیا جا سکتا ہے اور کسی نیک بندے کی محبت کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے۔ بڑی عجیب تر ان کی منطق ہے، ہماری سمجھ میں تو خیر نہیں آتی، یا تو یہ ہمیں کھلم کھلا سمجھائیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے۔ بہرحال الغرض قصہ مختصر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بارگاہ الہی میں یہ جائز ہے، ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام علیہ السلام کے جو ہے قول سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کئی احادیث بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس کو ضرور پیش کریں گے، اس غرض سے کہ یہ کہیں ویڈیو طویل نہ ہو جائے، اس لیے ہم یہیں اس کا اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے ہم آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کو دلائل بھی پیش کریں گے اور مزید چند ایک علماء کے آپ کو نظریات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے صراط مستقیم کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔